السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو یہ اندر کی خبر دیں گے کہ جو طالبان کی اگلی حکومت افغانستان میں قائم ہونے جا رہی ہے، جو پراپر حکومت جس میں وزراء اور کیا کس کا کیا رول ہوگا، اس میں پاکستان کا کیا رول ہے، ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور لوگوں کو فیسلٹیٹ کر رہی ہے تاکہ وہ اگلے سیٹ اپ میں اکاموڈیٹ ہوں، یہ سب کچھ کے بارے میں آپ کو اندر کی تمام کہانی سنائیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایک اس خطے میں جو ایک نیا معاشی بلاک اگر طالبان ٹھیک بیہیو کرتے ہیں وجود میں آنے جا رہا ہے، جو سب فورسی کر کے اس وقت ایفرٹس کر رہے ہیں اس خطے کے ممالک، اس پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے طالبان کیوں فی الحال اچھے بچوں والا بیہیو کر رہے ہیں، اصل میں وہ ان کے اہداف کیا ہیں، اس اچھے بچوں کے طرح بیہیو کر کے انہوں نے کیا اہداف حاصل کرنے ہیں، ہم یہ بھی آپ کو آج بتائیں گے۔ جبکہ اس کے علاوہ آپ کو سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو جو پلاٹ ملے ہیں F-14 اور F-15 میں، تو اس پر بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں، یا دیکھیں گے اس کے اندر ایک جسٹس قاضی فائزہ کا لکھا ہوا ایک نوٹ بھی ہے، وہ بھی ہم بتائیں گے۔ تو یہ سب کچھ ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اور یہ جو ججز کو جو پلاٹ ملے ہیں اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھا اس نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو زمین ایکوائر کی گئی تھی F-15 اور F-14 کے لیے، اس کو کالعدم قرار دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اس کے خلاف اپیل کو بھی خارج کیا تھا۔ پھر معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، پہلے تو ججز سننے سے بہت سے انکار کرتے رہے، بالآخر ایک 4 رکنی بینچ بن گیا۔ اس میں موزز جسٹس عمر طاہر بندیال بھی تھے، جسٹس مشیر عالم بھی تھے، جسٹس قاضی فائزہ بھی تھے، اور ایک اور جج بھی تھے جسٹس مظہر عالم میاں خیل، اف ایم ناٹ رانگ۔ تو اس نے بھی پھر اس نے لیکن ان پلاٹس کو اور ان جو زمینیں ایکوائر کی گئی تھیں اس کو لیگلائز کر دیا کہ نہیں، یہ ایکوائر کر سکتے تھے پرائیویٹ پارٹی سے۔ اب ہوا کیا ہے، اب ان جن 2 سیکٹرز کے لیے ایکوائر کی گئی زمین کو لیگلائز کیا گیا تھا، ادھر پھر بیلٹنگ ہوئی۔ ادھر ہمارے معزز چیف جسٹس گلزار احمد کا بھی پلاٹ اب نکل آیا ہے 1 کنال کا، معزز جسٹس عمر طاہر بندیال جو اس بینچ کا حصہ بھی تھے ان کا بھی پلاٹ نکلا ہے، جسٹس مظہر عالم میاں خیل کا بھی نکلا ہے، مختلف ججز کے جسٹس جو ریٹائر ہوئے ہیں، جسٹس منظور ملک ان کا پلاٹ ہے، جسٹس سردار طارق مسعود کا پلاٹ ہے، اور دیگر جج صاحبان کے بھی اعلیٰ عدلیہ کے اور لوور کورٹ کے ججز کے پلاٹس ہیں۔ جسٹس قاضی فائزہ نے شروع سے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ کوئی بھی سرکاری پلاٹ نہیں لیں گے، اور انہوں نے آج تک حکومت سے کوئی سرکاری پلاٹ نہیں لیا۔ جسٹس قاضی فائزہ نے ایک نوٹ لکھا تھا جو بڑا دلچسپ تھا، جس میں انہوں نے زمینیں تو جو سی ڈی اے یا ہاؤسنگ فاؤنڈیشن لے رہا ہے ایکوائر کرنے کا طریقہ کار، اس کو تو انہوں نے لیگلائز کر دیا، لیکن ان سیکٹرز میں انہوں نے مخالفت کی تھی جرنیلوں، ججز اور بیوروکریٹس کے پلاٹ لینے کی، کسی بھی سرکاری زمین پر انہوں نے یہ پلاٹ لینے کی مخالفت کی تھی۔ اور اس کے لیے جو انہوں نے بنیاد بتائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو پلاٹس ہوتے ہیں یہ سبسڈائزڈ ریٹ پہ ملتے ہیں، اور سبسڈائز ریٹ اس معاشرے کے ان طبقات کے لیے ہوتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا، تو ان کے لیے پھر ریاست سبسڈی دیتی ہے کہ تاکہ ان کو ان کی رسائی میں گھر آ سکیں، پلاٹ آ سکیں، دیگر اشیاء ضروری آ سکیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو پلاٹ لینے کے لیے اشرافیہ پہنچ جاتی ہے، جس میں ججز بھی، بیوروکریٹس بھی، جرنیل بھی، یہ جو سرکاری زمین لیتے ہیں جرنیل بھی اپنے زرعی رقبوں کے لیے، انہوں نے کہا کہ یہ سبسڈائزڈ ریٹ پہ ان چیزوں کے ملنے کے انٹائٹلڈ نہیں ہے، نہ تو کوئی قانون پاکستان کا اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے، مطلب ججز کی بتائی کہ 1 ملین پلس ماہانہ سیلری ہے ایک جج کی، کم از کم سپریم کورٹ کے ایک جج کی، تو وہ کس لیے سبسڈی کا حقدار ہو گیا جبکہ وہ اتنا پیسہ کما رہا ہے۔
تو یہ انہوں نے ایک معیار مقرر کیا تھا. اور دیکھیے جب ججز، جرنیلوں، بیوروکریٹس کو یہ پلاٹس دیے جاتے ہیں حکومتوں کی طرف سے، تو وہ کہیں نہ کہیں یہ بھی پھر ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اوبلائج کیا جا رہا ہے. بعض ججز کے 2 پلاٹس بھی نکلے ہیں اسی اسکیم میں. جسٹس جو سابق چیف جسٹس ہیں افتخار چودھری، ان کا پلاٹ بھی ہے، جسٹس امیر مسلم ہانی کا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر تاثر تقویت پاتا ہے. اور پھر جو ایسے آئینی ادارے ہوتے ہیں ان پر عوام کا، ان کی جو ساکھ ہوتی ہے وہ عوام کی نظر میں کمزور ہوتی ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک نوٹ لکھا تھا. وہ ہماری نظر میں تو ایک مشعل راہ ہونا چاہیے معزز جج صاحبان کے لیے بھی، ہمارے جرنیلوں کے لیے بھی، ہمارے بیوروکریٹس کے لیے بھی. لیکن بہرحال اس میں تو خیر ایک بڑے مبلغ اوریا مقبول جان صاحب نے بھی پلاٹ لیا ہے. ویسے بائی دی وے ویسے تو بڑے وہ ریاست مدینہ کے دعوے دار بنتے ہیں، شرعی نظام کے داعی بنتے ہیں، طالبان کے بڑے حامی ہیں. ٹھیک ہے، اسلام آباد میں پلاٹ انہوں نے لے لیا ہے اور بڑے جہاز میں سفر بھی کرتے ہیں. ذرا یہ بتاتے ہیں ایک بڑی طاقتور شخصیت کو ملنے کے لیے جو ان کو مرشد کہہ کے بلاتی ہے اوریا مقبول جان صاحب کو. تو اب ہم اس سے آگے آتے ہیں. اب ہم آتے ہیں طالبان کے اوپر. طالبان کے اوپر اب ہماری ریاست بھی بڑی متحرک ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کبھی نیدرلینڈ کے وزیر اعظم کا فون آ رہا ہے، کبھی جرمن چانسلر انجلینا مرکل کا فون آ رہا ہے، کبھی برطانوی وزیر اعظم کا فون آ رہا ہے، کبھی کسی کا فون آ رہا ہے، کبھی کسی کا فون آ رہا ہے. یہ کیوں فون آ رہے ہیں ان مغربی ممالک سے؟ کہ پاکستان سے سمجھا جائے کہ جو اگلی طالبان حکومت بننے جا رہی ہے، اور پاکستان کو بتایا جائے کہ آپ یہی چاہتے تھے نا کہ وہاں پہ اشرف غنی رجیم نہ رہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہی چاہتے تھے کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت آ جائے، تو اب آ گئی ہے. اب ان سے یہ ڈیلیور کروائیں کہ وہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کریں، وہ نوجوانوں کو تعلیم حاصل کرنے دیں، جابز کرنے دیں، وہ خواتین کو جابز کرنے دیں، وہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں، وہاں پر لوگوں پر ظلم مت کریں. تو یہ کہنے کے لیے وہ فون آ رہے ہیں ہمیں، اور ہمارے پر یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ اب ہم ان کو ڈیلیور بھی کروا کے دیں مغرب کو. دوسری طرف جو ہماری ریاست ہے، یا ریاست کے جو جسے کہتے ہیں دائمی ادارے جو ہمیشہ رہتے ہیں، وہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ طالبان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ جو دیگر طبقات ہیں افغانستان میں، دیگر جو قومیں بستی ہیں، ازبک، تاجک، ہزارہ، اور ان سب کو بھی آپ شامل کریں افغانستان کی نئی حکومت میں. اور اسی کے لیے پھر ہم مذاکرات ان کے کروا رہے ہیں عبداللہ سے، حامد کرزئی سے، کچھ ناردرن الائنس کے لوگوں کو ہم نے اپنے یہاں بلایا ہوا ہے، جس میں سابق جو احمد شاہ مسعود ہیں ان کے بھائی بھی بتائے جاتے ہیں، اور دیگر لوگ بھی وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. ہم ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور نجم سیٹھی صاحب کے بقول ہم ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں، تاکہ وہ انٹرویوز کر کے کلیئر کر کے ہم طالبان کو دے سکیں کہ آپ اس چیز کو حکومت کا حصہ بنا سکتے ہیں. اور وہ پھر ایک ایسا سیٹ اپ وجود میں آئے کہ جو افغانستان کی تمام قومیتوں کی نمائندگی کرتا ہو، براڈر بیسڈ ہو. حالانکہ اس میں 70-80% طالبان کی ہی نمائندگی ہوگی، انہی کے لوگ ہوں گے، لیکن تھوڑی بہت نمائندگی دوسرے لوگوں کو دے کے اس سیٹ اپ کو قابل قبول بنوا لیا جائے. اور اس سلسلے میں ہم احمد شاہ مسعود کے بیٹے سے بھی ہماری ریاست رابطے میں ہے. امر اللہ صالح کو ہم نہیں اکاموڈیٹ ہونے دیں گے، کیونکہ ہماری ریاست کو بہت زیادہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پرو انڈیا ہیں، اور انڈیا کا رول تو ہم نے ہر حال میں وہاں پہ نہیں پنپنے دینا. یہ ہماری ریاست کا فوکس ہے. تو ایسی صورت میں ہم امر اللہ صالح کو تو کبھی اگلے سیٹ اپ میں نہیں ہونے دیں گے. تو امر اللہ صالح جو پنجشیر میں بیٹھ کے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں طالبان سے، تاکہ وہ اپنی پوزیشن اتنی مضبوط بنائیں کہ ان سے کچھ نیگوشیٹ کر کے ان کو بھی حکومت میں شیئر ملے، وہ خالصتاً احمد شاہ مسعود کے بیٹے پر ریلائی کر رہے ہیں. لیکن احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو ان کے چچا کے تھرو ہم نیوٹرل کر لیں گے، اور کچھ نہ کچھ طالبان کی حکومت میں حصہ بھی دلوا دیں گے. اب جو چیز ہے جو مغرب چاہ رہا ہے، انڈیا بھی چاہ رہا ہے
کہ کسی نہ کسی طرح اس حکومت میں ان کا بھی کوئی اثر و رسوخ ہو. طالبان بھی دیکھ رہے ہیں یہ چیز، ظاہری بات ہے طالبان نے بھی آگے چلنا ہے. طالبان نے سرکاری ملازمین کے لیے عام معافی کا اعلان کر کے ان کو کہا کہ آپ نوکریوں پر واپس آ جائیں، اپنی ڈیوٹیز شروع کریں. لیکن ظاہری بات ہے اگر وہ واپس نوکریوں پر آئیں گے تو ان کو تنخواہیں ادا کرنی ہوں گی. تنخواہیں ادا کرنے کے لیے طالبان کے پاس پیسہ نہیں ہے. وہ جو فارن ریزرو ہیں افغانستان کے 9 ارب ڈالر سے زیادہ کہ وہ امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں. جو مغربی ممالک جرمنی اور دیگر نے اور مختلف ڈونر ایجنسیوں نے 7 ارب ڈالر کی افغانستان میں تنخواہیں اور دیگر ریاست کے امور چلانے کے لیے جو امداد کا اعلان کر رکھا ہے کہ وہ ریگولر ملتی ہے افغانستان کو تقریباً ماہانہ، وہ بھی طالبان کو انہوں نے روک دی ہے طالبان کی حکومت آنے کے بعد. تو طالبان کو اگر ملک چلانا ہے تو اس امداد کی ضرورت ہوگی، اور اس امداد کو لینے کے لیے ان کو مغرب کے آگے ایک اچھا بچہ بن کے پیش کرنا ہوگا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ہم خواتین کو حقوق دیں گے، ہم یہ بھی کھلے رکھیں گے، ہم وہ بھی چلنے دیں گے، ہم فلان بھی کرنے دیں گے، ہم تمام مذاہب کا بھی احترام کریں گے، ہم تمام فرقوں کا بھی احترام کریں گے. یہ اسی لیے ابھی تک وہ کر رہے ہیں. ادروائز یہ نہیں ملے گا تو پھر کیا وہ دوبارہ سے وہ منشیات کی فروخت اور بھتوں سے وہ پیسہ اکٹھا کر کے ملک چلا لیں گے تو وہ ملک چلا نہیں پائیں گے، اور نہ ہی وہ عالمی طور پر ایکسیپٹیبل ہوگا. تو اس لیے طالبان کو بھی اندازہ ہے کہ اگر ان کو ملک چلانا ہے تو پھر ان کو یہ سب کچھ مغرب کو دکھانا پڑے گا. لیکن کیا یہ لانگر رن میں وہ ایسے رہیں گے؟ اس کے امکانات کم ہیں. الٹیمیٹلی یہ پشتون بلڈ میں ہے کہ وہ بدلہ لیتے ہیں. تو جو ان کو جنہوں نے حکومت سے باہر کیا، جنہوں نے اتنا عرصہ مغرب کا ساتھ دیا، ان سے کسی نہ کسی سٹیج پر جا کے وہ بدلے لیں گے. خواتین کو بھی جو اجازت وہ دیں گے، سعودیہ جیسا ملک جو ڈے 1 سے امریکن الائی ہے، وہاں پہ خواتین کو آزادیاں حاصل نہیں ہیں، بہت ہی لمیٹڈ سی آزادی حاصل ہے. تو یہ طالبان سے اب کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ کو بہت بڑی آزادی دیں گے خواتین کو؟ وہ بھی بہت لمیٹڈ سی ہی آزادی دیں گے. تو وہ آنے والے دنوں میں اپنی چیزیں امپلیمنٹ کریں گے. اب ایسے میں جب کہ مغرب سے اگر وہ بہت زیادہ نہیں بھی حاصل کر پاتے امداد، تو پھر طالبان کا ریلائنس ہوگا خطے کے مالک میں، جس میں روس، چین، ایران، پاکستان شامل ہیں. اب اگر ان ممالک پہ نظر دوڑائی جائے تو چین اور روس ادھر پہلے سے ہی انہوں نے اپنے معاشرے میں لوگوں کو خاص آزادیاں نہیں دی رکھی، سوشل میڈیا کی، دیگر چیزوں کی بڑی ریسٹرکشنز ہیں وہاں پہ. تو ان کے لیے تو میٹر نہیں کرتا کہ اگر افغانستان وہ آزادیاں نہیں دیتا، کیونکہ ان کے عوام اس چیز کے لیے، یہ تو مغربی ممالک کے عوام اپنی حکومتوں سے مطالبہ کریں گے کہ افغانستان میں طالبان نے لوگوں پر پابندیاں لگا دی ہیں. روس اور چین کو کیوں مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہ ان کی عوام نے ان سے مطالبہ کرنا ہے، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. ایران پہ اگر آ جائے تو ایران میں پہلے سے ہی ملاؤں کی حکومت ہے، ان کو بھی نہیں فرق پڑتا کہ طالبان خواتین کو برقع پہنوا دیتے ہیں، ان کو گھروں میں اگر پابندیاں لگاتے ہیں، ایران کو فرق نہیں پڑتا. رہا ہمارا سوال، تو ہمیں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ہم تو چاہتے ہی یہ تھے کہ وہاں پہ حکومت آ جائے طالبان کی. آپ دیکھ لیجیے وزیر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، تو اس سے پتہ لگا لیجیے کہ ہم کیا دیکھ رہے تھے، افغانستان میں کیا چاہتے تھے. لیکن ہمیں مسئلہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ ہے ٹی ٹی پی. کیونکہ ٹی ٹی پی طالبان کی نظریاتی مذہبی اتحادی ہے، افغانستان کے ساتھ مل کے لڑی ہے. تو طالبان ان پر پابندیاں تو نہیں لگائیں گے. تو جب وہ پاکستان میں حملے آغاز کریں گے تو ہم انکمفرٹیبل ہوں گے، اور اگر ہم چاہیں گے کہ حملے نہ کریں تو پھر ہمیں ٹی ٹی پی کو اکاموڈیٹ کرنا ہوگا. پاکستان کے جو قبائلی علاقات تھے سابقہ ان ایجنسیوں میں ان کو بسانا ہوگا، اور پھر وہ وہاں پر وہی قتل و غارت اور اپنا نظام نافذ کریں گے، اور ہمیں اس سے پھر نظریں چرانی ہوں گی، نظر انداز کرنا ہوگا جو ٹی ٹی پی وہاں پر گراؤنڈ پہ کر رہی ہوگی. جبکہ چین، روس اور ایران وہاں پر طالبان اپنا نظام ایکسپورٹ کرنا ہی نہیں چاہتے، ان کو بادر ہی نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیے ایران سے انہوں نے بنا کے رکھنے کے لیے انہوں نے اس سال محرم کے جلوسوں اور مجالس کی اجازت بھی دے دی. یہ ان کی طرف سے ایران کو ایک پازیٹیو میسج تھا. لیکن جہاں تک ہمارا ہے، ہمیں کیا ملے گا، یہ بڑا دیکھنے والا ہوگا. جب طالبان وہاں پہ مدارس کھولیں گے، ان کے مدارس میں جب ہمارے یہاں سے
نوجوان پڑھنے جائیں گے اور وہ پھر جب وہاں سے پڑھ کے واپس آ کے اپنے مدارس میں، پاکستان کے اندر موجود مدارس میں استاد مقرر ہوں گے، اور وہاں یہاں پر جو وہ برانڈ آف اسلام پھر سیل کریں گے، تو اس سے الٹیمیٹلی ہم وہاں سے انتہا پسندی امپورٹ کریں گے، اور وہ امپورٹ کریں گے تو اس کے اثرات ہمارے معاشرے پر آئیں گے، جس کے ہمیں نتائج اگلی 1 دہائی میں نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک ایسا ماحول ہوگا جس میں دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، ہم کس طرح سے اس سب سے نمٹتے ہیں۔ لیکن فی الحال ہماری کوشش ہے کہ وہاں پر طالبان دیگر طبقوں کو بھی نمائندگی دے کر ایک براڈر بیسڈ حکومت بنا لیں، جس کے لیے پاکستان میں ملاقاتیں جاری ہیں۔ ہم نے افغانستان سے لوگوں کو بلا رکھا ہے، ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے، وہ کلیئر کر کے نام پھر طالبان کو دیے جائیں گے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔